अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। अल्लाह आप सबको सलामत रखे, खुश रखे। दोस्तों, आज हम रिएक्शन देंगे डॉक्टर जाकिर नाइक के एक वीडियो पे, जिसमें उन्होंने कहा कि मोदी ने मुझे आज तक क्यों नहीं पकड़ा। चलो इस वीडियो में देख लेते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। People didn't want me to come to Oman. You may have heard that. There were news media in India that Dr. Zakir Naik comes to Oman, he'll be arrested. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आप में से बेशतर लोग जानते होंगे कि डॉक्टर जाकिर नाइक का ताल्लुक भारत से है। वो वहीं पर पैदा और बड़े हुए और वहीं पर दावत व तबलीग कर रहे थे कि नरेंद्र मोदी ने उनके खिलाफ जाली मुकदमात बनाए, जिसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक को भारत से जाना पड़ा और वो हिजरत करके मलेशिया में रहने लगे। लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार डॉक्टर जाकिर नाइक के आज भी पीछे लगी हुई है और किसी बहाने से उन्हें गिरफ्तार करने की हर वक्त कोशिश में रहती है। कभी इंटरनेशनल पुलिस यानी इंटरपोल के जरिए तो कभी भारतीय मीडिया के जरिए मुख्तलिफ तरीकों से डॉक्टर जाकिर नाइक को काबू करने की कोशिश की जाती है, क्योंकि हिंदू नरेंद्र मोदी चाहता है कि मुस्लिम डॉक्टर जाकिर नाइक और उसकी जानिब से इस्लाम की तबलीग की कोशिश को नाकाम बना दे। लेकिन डॉक्टर जाकिर नाइक हैं कि अल्लाह का नाम लेकर डटे हुए हैं। लेकिन हमने एक और चीज देखी है दोस्तों कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने कभी भी नरेंद्र मोदी पर वाज़े अल्फाज में सख्त गुस्सा नहीं किया। जब भी नरेंद्र मोदी की तरफ से गिरफ्तारी की धमकी मीडिया के जरिए या किसी और शख्स के जरिए पैगाम की सूरत में डॉक्टर जाकिर नाइक तक पहुंचती है, तो डॉक्टर जाकिर नाइक उस धमकी का जवाब देने की बजाय सिर्फ इतना कहते हैं कि अल्लाह मेरी हिफाजत फरमाएगा। लेकिन अब की बार ओमान में खिताब करते हुए डॉक्टर जाकिर नाइक को भी शायद थोड़ा सा गुस्सा आ गया, या फिर गुस्सा नहीं बल्कि डॉक्टर जाकिर नाइक के अंदर की बहादुरी सामने आ गई, क्योंकि अब की बार डॉक्टर जाकिर नाइक ने नरेंद्र मोदी को मुखातिब करते हुए ये तक कह दिया कि देखो यहाँ पर खड़ा हूँ, आओ करके दिखाओ मुझे गिरफ्तार। मेरे यहाँ आने से पहले बहुत से लोगों ने कोशिश की, बड़ा प्रोपेगेंडा करके माहौल बनाया गया कि मुझे गिरफ्तार करोगे, आओ गिरफ्तार करके दिखाओ मुझे कोई। डॉक्टर जाकिर नाइक के ये अल्फाज और बहादुरी का ये अंदाज आपको बहुत दिलचस्प और खूबसूरत लगेगा। लिहाजा टीम हम कदम डॉक्टर जाकिर नाइक की इस गुफ्तगू का अंग्रेजी से उर्दू में तर्जुमा आपके सामने मुख्तसर रख रही है। ये वो मौका था जब साल 2023 में माह रमजान मुबारक के दौरान डॉक्टर जाकिर नाइक ओमान में मौजूद थे। वहां पर एक खिताब के दौरान एक लड़की के सवाल का जवाब देते हुए डॉक्टर जाकिर नाइक तौहीद के मौजू पर बात कर रहे थे कि जिस इंसान को अल्लाह पर यकीन हो, वो एक अल्लाह को मानता हो, वो पूरी दुनिया से लड़ जाता है और किसी से नहीं डरता सिवाय अल्लाह के। डॉक्टर जाकिर नाइक बयान करते हुए कहते हैं कि अल्लाह ही है जो हमारी हिफाजत करता है। आपको एक सच्ची बात बताऊं, लोग नहीं चाहते थे कि मैं ओमान में आऊं। दो तरह के लोग, एक तो मेरे करीबी लोग भी मुझे कह रहे थे कि आप ओमान ना जाएं, वहां आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और वो ऐसा क्यों कह रहे थे? क्योंकि भारतीय मीडिया ने कहना शुरू कर दिया था कि जब डॉक्टर जाकिर नाइक ओमान जाएंगे तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि भारतीय मीडिया में खबरें थी कि अगर मैं ओमान जाऊंगा तो मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये मनाजिर देखिए और डॉक्टर जाकिर नाइक का खूबसूरत अंदाज देखिए, जिस पर सवाल पूछने वाली लड़की भी हंसने लगी थी। There were news media in India that Dr. Zakir Naik comes to Oman, he'll be arrested. दोस्तों, ये डॉक्टर जाकिर नाइक का बयान है। भारतीय मीडिया क्या कह रहा था, एक झलक ये भी देख लीजिए किस तरह से भारतीय मीडिया खुश था कि डॉक्टर जाकिर नाइक ओमान में जाते ही गिरफ्तार हो जाएंगे। कि भगोड़े जाकिर नाइक को भारतीय एजेंसियां पश्चिम एशिया के देश ओमान में पकड़ने की तैयारी में। लेकिन दोस्तों, आप भी हैरान होते होंगे कि गिरफ्तारी की इतनी कोशिशों के बावजूद डॉक्टर जाकिर नाइक ओमान में जाकर कैसे महफूज रहे। वैसे तो किसी भी मसले को हल करने के लिए जहां अल्लाह से दुआ जरूरी होती है, वहीं दवा भी जरूरी होती है। ठीक इसी तरह से डॉक्टर जाकिर नाइक ने अल्लाह पर भरोसा रखा और अपनी तरफ से सिक्योरिटी का पूरा इंतजाम भी किया, जिस पर डॉक्टर जाकिर नाइक ने पहली बार बहुत कम अल्फाज में सही मगर अंदर की बात बता ही दी। तो पहली चीज जिसे डॉक्टर जाकिर नाइक ने गिरफ्तारी से बचाया वो डॉक्टर जाकिर नाइक का अल्लाह पर यकीन है। डॉक्टर जाकिर नाइक के अल्फाज में सुन लीजिए। It is Allah's to protect. It helped. Maybe the audience is bigger. People are watching on the channel. We weren't going to show live on the channel. Now we are showing live on the Peace TV so that people know I'm giving a talk here.
ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ یہ صرف اللہ ہے جو حفاظت کرتا ہے اور اللہ نے ہی میری حفاظت کی ہے. اور آج دیکھیں آپ یہاں پر ہزاروں لوگ جمع ہو گئے ہیں عمان میں میرا خطاب سننے کے لیے, اور بہت سے لوگ ٹی وی پر اور سوشل میڈیا پر بھی دیکھ رہے ہیں. یہ اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے. اللہ نے شاید بھارتی میڈیا کے ذریعے چلنے والی خبروں کے بعد تو اور یہ خبر پھیلا دی کہ میں عمان جا رہا ہوں اور میرا لیکچر سن لینا, لہٰذا اب زیادہ لوگ مجھے سن رہے ہیں. صحیح بات. دوستو یہ تو ڈاکٹر ذاکر نائک کا اللہ پر یقین تھا, مگر اپنی سیکیورٹی کو یقینی بنانے کے لیے ڈاکٹر ذاکر نائک کہتے ہیں کہ انہوں نے پورا ہوم ورک کیا اور مکمل تحقیق کی کہ عمان میں جا کر ڈاکٹر ذاکر نائک کتنے محفوظ ہوں گے. ڈاکٹر ذاکر نائک صرف اکیلے نہیں, ان کے ہمراہ ان کی سیکیورٹی ٹیم اور ان کی ٹیم کے دیگر افراد بھی ہوتے ہیں. ڈاکٹر ذاکر نائک کہتے ہیں کہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ عمان کے سفارتی تعلقات کیسے ہیں. عمان ایک ایسا ملک ہے جو کہ محفوظ ہی نہیں بلکہ سفارتی سطح پر کسی بھی ملک سے لڑائی نہیں کرتا. اس کے سبھی ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ پر یقین رکھو اور اپنے اونٹوں کو باندھ دو. دراصل یہ ایک محاورہ ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا اونٹ چوری نہ ہو جائے تو رات کو یا کسی بھی وقت اس کو رسی سے باندھ دو. پہلا کام تو یہ کرو, اور پھر اس کے بعد اللہ پر یقین رکھو کہ اللہ کبھی اس کو چوری نہیں ہونے دے گا کیونکہ آپ کی حق حلال کی کمائی ہے. اسی طرح سے میں نے اللہ پر یقین رکھا لیکن اپنا ہوم ورک سیکیورٹی کے حساب سے پورا کیا. The audience is bigger. People are watching on the channel. We weren't going to show live on the channel. Now we are showing live on the Peace TV so that people know I'm giving a talk here. It is Allah to protect, and we have faith in Allah, and we do our homework. We saw the background. Oman is a very good country, very peaceful country. They don't have fights with anyone. They have their own rule. Alhamdulillah. Allah says trust in God and tie a camel. We tie a camel, we trust in God. And I'm very happy coming here. And I saw the love. I'd come 2 years. I'd come twice before. But this time, what I saw was something different, mashallah. ڈاکٹر ذاکر نائک نے یہ بھی کہا کہ مجھے عمان آ کر خود کو محفوظ بھی محسوس کر رہا ہوں اور بہت خوشی بھی ہو رہی ہے. میں یہاں پر اس سے پہلے بھی 2 دفعہ آ چکا ہوں لیکن اب کی بار میں بہت خوش محسوس کر رہا ہوں کیونکہ یہاں کے لوگ, ان کی محبت, ان کی مجھ سے شفقت اور مہربانی یہ مجھے بہت اچھی لگی ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک نے ابھی اتنا ہی کہا تھا کہ پورا ہال تالیاں بجانے لگا. اور ڈاکٹر ذاکر نائک نے یہ بھی کہا کہ اسلام کی خوبصورتی یہی ہے کہ یہ سبھی مسلمانوں کو اکٹھا جوڑے رکھتا ہے اور ہم مسلمانوں کو آپس میں جوڑنے والی واحد کتاب قرآن مجید ہے اور نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. ویسے تو غیر مسلم اور مشرقین ہمیں مسلمانوں کو آپس میں توڑنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اللہ نے قرآن پاک میں واضح الفاظ میں فرما دیا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں یعنی کہ تقسیم میں نہ پڑو. Allah says trust in God and tie a camel. We tie a camel, we trust in God. And I'm very happy coming here. And I saw the love. I'd come 2 years. I'd come twice before. But this time, what I saw was something different, mashallah. The people, the love, the kindness. And this is the beauty of Islam. You know, people try and take advantage because of differences. Allah says in the Quran in Surah Imran chapter 3 verse 103, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Hold strongly to the rope of Allah and be not divided. We Muslims, we are united because of the Quran and because of the Messenger Muhammad sallallahu alaihi wasallam. We don't fight over small differences. دوستو یہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے جذبات ہیں اور جس میں انہوں نے واضح الفاظ میں کہا کہ دیکھو میں عمان میں آ گیا ہوں, مجھے گرفتار نہیں کر پایا نریندر مودی. دوستو ویسے تو نریندر مودی کی ہر لمحے یہ کوشش رہتی ہے کہ کسی طرح سے یا تو ڈاکٹر ذاکر نائک کو گرفتار کر لیا جائے یا پھر کسی طرح سے ان کا خاتمہ کر دیا جائے تاکہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری اور نریندر مودی کا ہندوتوا کا نظریہ بھارت میں تیزی سے پروان چڑھے اور ڈاکٹر ذاکر نائک جو کہ ان کے راستے کی رکاوٹ ہیں وہ ہٹ جائے. لیکن نریندر مودی نے جہاں ہر طرح کی کوششیں کی ہیں وہ آج تک ناکام ہوتی رہی ہیں. جب سے ڈاکٹر ذاکر نائک ملیشیا گئے ہیں ایک رپورٹ کے مطابق نریندر مودی نے لگ بھگ 16 مرتبہ ڈاکٹر ذاکر نائک کا خاتمہ کرنے کی کوشش کی اور یہ آن ریکارڈ مختلف خبروں میں موجود ہے کہ تقریباً 6 سے 7 مرتبہ عالمی پولیس اور بھارتی پولیس اور خفیہ ایجنسی را کا استعمال کر کے ڈاکٹر ذاکر نائک کو گرفتار کروانے کی کوشش کی. جب ڈاکٹر ذاکر نائک قطر گئے تو وہاں سے انہیں اٹھوانے کی کوشش کی گئی. عمان گئے تو عمان کی حکومت کو کہا کہ اسے ہمارے حوالے کرو. قطر گئے تو وہاں کی حکومت کو کہا. ملیشیا میں ہیں تو ملیشیا کی حکومت پر بار بار دباؤ ڈالا جاتا ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کو ہمارے حوالے کرو. مگر ڈاکٹر ذاکر نائک الحمدللہ آج تک
محفوظ ہیں۔ لیکن دوستو، بطور مسلمان ہمیں خود سے یہ سوال کرنا چاہیے کہ ایسا کیوں ہے کہ اللہ نے ڈاکٹر ذاکر نائک کی حفاظت کر رکھی ہے اور سال 2016 سے آج تک کر رکھی ہے، اور نریندر مودی جو کہ دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کا وزیر اعظم ہے، اتنے وسائل رکھتا ہے، اتنی طاقت رکھتا ہے، وہ بھی ڈاکٹر ذاکر نائک کے آگے ناکام اور بے بس ہے، جبکہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے پاس بظاہر کوئی دنیاوی طاقت نہیں، صرف ایک طاقت ہے، وہ ہے اللہ پر پکا، کامل، پختہ یقین اور ایمان۔ بلا شبہ یہی چیز ہے جسے ڈاکٹر ذاکر نائک نے محفوظ رکھا ہوا ہے اور وہ نریندر مودی کے شر سے بچے ہوئے ہیں۔ آئیں مل کر دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ڈاکٹر ذاکر نائک کی یوں ہی حفاظت فرماتا رہے، اور جیسا ڈاکٹر ذاکر نائک کو اللہ پر پکا یقین ہے، ویسا ہی یقین ہمیں بھی اللہ پر ہو، اور ہم اپنی زندگی کے سبھی معاملات میں اپنا محافظ، ہماری حفاظت کرنے والا اللہ کو سمجھیں۔ بلا شبہ اس سے ہماری زندگیاں آسان ہو جائیں گی۔ آپ اس پر کیا رائے رکھتے ہیں؟ ضرور بتائیے۔ ہمارے چینل ہم قدم کو سبسکرائب کر لیجئے۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ دوستوں، امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو انشاءاللہ پسند آئی ہوگی۔ اس کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔